معروف صحافی نجم سیٹھی صاحب نے ایک بڑی اہم خبر دیتے ہوئے کہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس میں 20 اپریل کو ایک کانفرنس بلائی گئی ہے جس میں انہیں بھی دعوت دی گئی ہے کہ وہ آ کر گواہی دیں اور بتائیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ اگر وہاں جا کر کھری بات کر دی تو سب کو رگڑا دینا پڑے گا, سب ناراض ہو جائیں گے اور پھر مجھے بھی رگڑا لگ جائے گا. سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں. سیٹھی صاحب نے مزید کہا کہ پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ انہیں سٹیٹس کو چلے گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہر بندہ, یعنی کہ ہر بندے سے کیا مراد ہے ناظرین آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں, طاقتور حلقوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا سارا لب لباب ہی یہ ہے, محور و مرکزی گفتگو کا یہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا لا, کچھ نہیں ہوندا, سب ایسے بول رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ان کے 4 ویلاگرز ہیں جو یہ جھوٹی سچی خبریں گھڑتے رہتے ہیں. اب وہ ساری خبریں آپ کے سامنے حقیقت بن کے کھڑی ہو گئی ہیں. اب یہ دوبارہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ خبریں خود گھڑ رہے ہیں؟ اب جب آف ڈیز پہ جیل کو کھلوایا جا رہا ہے, جب امریکیوں کی ملاقاتیں آ رہی ہیں سامنے, جب ایک ایک چیز سامنے آ گئی ہے, ان کی تصدیق ہو رہی ہے, اب یہ لوگ کہاں گئے جو کہتے تھے کہ یہ خود ہی اپنے حامیوں کو تسلیاں دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. ناظرین, اب خان صاحب کا کہ نجم سیٹھی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پیش گوئیاں کی جا رہی تھی کہ سٹیٹس کو چلے گا, عمران خان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا, جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں یہی بیٹھے رہیں گے. لیکن عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے, عوام کیا کرے گی. جس دن عوام پھٹی اس دن سب کچھ پھٹ جائے گا. یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں. سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے آگے ایک لمبی گفتگو ہے, لیکن میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہے وہ اقتدار کی جن غلام گردشوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں, برسر اقتدار اشرافیہ کے جن کرداروں تک ان کی رسائی ہے, انہوں نے کسی ترنگ میں آ کر ان کا سارا پلان قوم کے سامنے اپنا رکھ دیا. اب پتہ نہیں نجم سیٹھی صاحب نے غصے میں آ کر یہ بات کہہ دی ہے, یا وہ بھی اقتدار میں بیٹھے اپنے دوستوں سے مایوس ہو چکے ہیں, یا وہ بھی کسی بڑی سیٹ کے متمنی تھے, نہیں مل رہی, یا واٹ ایور, مجھے نہیں پتہ. مگر انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں اپنے لیے تو پلاننگ ہو رہی ہے مگر عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. اس طرح کی باتوں سے ناظرین لگتا ہے کہ پس پردہ چیزیں بہت ہی ڈسٹربنگ ہیں. شاید کہیں نہ کہیں نئی صف بندی شروع ہو چکی ہے. میں نے کل جب مذاکرات, ڈیل اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں تو اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ چیزوں نے انگڑائی لینا شروع کر دی ہے. آپ محتاط سے محتاط لفظوں میں کہیں تو یہ ضرور کہیں گے کہ چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ انفولڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور ناظرین, آخر میں ایک یہ خبر کہ اردو کے ایک بڑے اخبار کے صفحہ اول پہ آج ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ مریم نواز کے حکم اور جرائم کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت جرائم کی شرح میں ناقابل یقین حد تک کمی واقع ہو گئی ہے. خبر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پنجاب بالخصوص لاہور میں جرائم 49% کم ہو گئے. ایک طرف جرائم میں کمی کا یہ دعویٰ ہے اور دوسری طرف پنجاب پولیس کی طرف سے جاری ہونے والے حقائق چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ مریم نواز کی حکومت میں سب سے زیادہ خواتین کا جینا حرام ہو چکا ہے. حالانکہ وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ مریم صاحبہ نے فرمایا تھا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے. اب اس ریڈ لائن کا کیا حال ہے؟ رپورٹ کہہ رہی ہے, میری رپورٹ نہیں, کسی پی ٹی آئی کی رپورٹ نہیں, کسی اور کی نہیں, یہ پنجاب پولیس کی اپنی رپورٹ ہے. وہ کہہ رہی ہے اس ریڈ لائن کے بارے میں کہ لاہور میں رواں سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران خواتین اور بچوں کے ساتھ جرائم کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق 3 ماہ کے دوران لاہور میں 27 خواتین کو قتل کیا گیا ہے, جبکہ 151 خواتین سے زیادتی کے مقدمات درج کیے ہوئے ہیں. ان میں سے 41 ملزمان ابھی تک قانون کی گرفت سے باہر ہیں. اس دوران 1182 خواتین کو اغوا کیا گیا, جن میں سے 194 خواتین ابھی تک بازیاب نہیں کرائی جا سکی. اس عرصے میں 138 بچوں کو اغوا کیا گیا, جن میں سے 14 بچے ابھی تک لاپتہ ہیں.
بچوں سے زیادتی کے 47 مقدمات درج ہوئے 3 مہینے کے دوران، ذہن میں رکھیں، ریڈ لائن۔ اور خواتین اور بچوں کے ساتھ ہونے والے جرائم کے یہ ایسے واقعات ہیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پولیس کو رپورٹ کیے گئے ہیں، جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ بدنامی کے ڈر سے جو واقعات رپورٹ نہیں ہوئے، ناظرین، وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کی وہ اس تعداد کو کتنے سے ضرب دیا جائے تو وہ سامنے آتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ جرائم کے اتنے خوفناک اعداد و شمار میں کس دل گردے کے ساتھ ایسی خبریں شائع کروائی جا رہی ہیں۔ یہ کون مشیر ہیں ان کے؟ کون مشورے دیتا ہے کہ ایسی خبریں شائع کروائیں؟ اور آپ، مہنگائی آپ کا پسندیدہ موضوع ہے، وہ بھی سن لیں۔ مہنگائی پر لگے ہوئے تھے، لگے رہے، مطلب اب وہ بھی دیکھ لیں کہ کیا ان کے ساتھ مطلب بن رہی ہے کہ مہنگائی میں کمی کے حکومتی دعووں پر آج ایک بڑا خوبصورت تبصرہ پڑھنے کو ملا ہے۔ شکر کریں مہنگائی صرف 2.5% رہ گئی ہے، اسی لیے چکن 870 روپے کلو مل رہا ہے۔ اگر مہنگائی جو ہے وہ 38% ہوتی تو آج چکن 280 روپے کلو مل رہا ہوتا۔ اور ناظرین، آخر میں آپ کو نون لیگ پر گرنے والے بم کے بارے میں آگاہ کرنا تھا، جو اس وقت نون لیگ کی اعلیٰ قیادت میں جس خبر نے صف ماتم بچھائی ہوئی ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ نون لیگ کی اعلیٰ ترین قیادت میں سے 2 افراد نے، اب آپ خود ہی سمجھ جائے وہ 2 افراد کون سے ہیں، اعلیٰ ترین قیادت میں سے 2 افراد نے مقتدر حلقوں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر اگلے 3 یا 4 دن تک آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں پی ٹی آئی اور یہ امریکہ کی طرف سے پڑنے والے دباؤ اور یہ جو مذاکرات کا ڈالا جا رہا ہے، اگر اس حوالے سے آپ نے تردید نہ کی تو پھر ہم اپنی اگلی حکمت عملی کا اعلان کرنے والے ہیں۔ لیکن اس پر جو مقتدر حلقے ہیں ان کا جو جواب تھا وہ نون لیگ کی امیدوں سے کوئی 100 گنا زیادہ مایوس کن تھا، جس سے ان دونوں جو رہنماؤں نے رابطہ کیا تھا ان دونوں نے آپس میں یہ تبصرہ کیا اور کسی تیسرے فرد تک مجھ تک پہنچا ہے کہ اس کا مطلب ہے بات بہت آگے تک جا چکی ہے۔ ناظرین، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ اس وقت کن حالات سے گزر رہی ہے۔ اور ناظرین، چلتے چلتے آخر میں خالدہ انور صاحبہ کے 2-4 اشعار سن لیں جو عین حسب حال ہیں، اگر آپ غور فرمائیں۔ دن کسی طور سے کٹ جاتا ہے، لمحہ تیرگی ٹٹ جاتا ہے۔ دن کسی طور سے کٹ جاتا ہے، لمحہ تیرگی ٹٹ جاتا ہے۔ جب سوا نیزے پہ سورج آئے، جسم کا سایہ بھی گھٹ جاتا ہے۔ منزل شوق جب آتی ہے قریب، راستہ اشکوں سے اٹھ جاتا ہے، راستہ اشکوں سے اٹھ جاتا ہے۔ میری جیتی ہوئی بازی کو کوئی آنے واحد میں الٹ جاتا ہے، آنے واحد میں الٹ جاتا ہے۔ میرے صدمات کا قصہ سن کر دل صد چاک بھی پھٹ جاتا ہے۔ ایک اس موسم ہجراں کے سوا جیسا موسم بھی ہو کٹ جاتا ہے۔